السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین طرح کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، سب سے پہلے متقی انسان، دوسرے الغنی جو بے نیاز ہو، اور تیسرے الخفی جو خفیہ طور پر عمل کرتا ہو، شہرت پسند نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز اس حدیث کے اندر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تین لوگوں سے۔ تو اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے، کسی بندے سے محبت کرنے لگے، تو سمجھیے کہ سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اہل زمین کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ مقبول ہو جاتا ہے، لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، زمین والے بھی۔ تو دیکھیے اللہ کی محبت سے سارے لوگوں کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت ڈال دی جاتی، اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت ہے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، سب سے پہلے متقی بندے سے محبت کرتا ہے۔ متقی بندہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہونا، متقی ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بندے کے اندر اگر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے اور وہ متقی ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہے، بڑے بڑے کامیابی ان کے لیے رکھی ہے، دنیوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیوی اعتبار سے آپ دیکھیے سورۃ طلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے، مشکل سے باہر کر دیتا ہے، ان کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ان کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 90 پر 6 میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی کے لوگ واقعی اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے تھے۔ تو دنیوی اعتبار سے بھی متقیوں کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، اور اخروی اعتبار سے تو متقیوں کے لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی ظلال وعیون۔ تو متقی بندہ ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ متقی بندے سے محبت کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے
محبت کرتا ہے. تو اس لیے متقی ہونا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. اور متقی ہونے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 4 صفات پیدا ہونا ضروری ہے. 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جانا چاہیے تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا. کیا ہے وہ؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. یہ 4 صفات اگر کسی بندے کے اندر پائے جائیں تو اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کا خوف. دوسری چیز شریعت پر عمل، کتاب و سنت پر اس کا عمل ہو. اور تیسری چیز ہے کہ قناعت پسندی، اس کے اندر قناعت کا جذبہ ہو، زیادہ حرص لالچ نہ ہو. اور چوتھی چیز آخرت کی تیاری اس کے اندر ہو. تو یہ 4 صفات اگر کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے متقیوں سے محبت کرتا ہے. دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی. غنی سے اللہ محبت کرتا ہے. غنی کون ہے؟ جو بے نیاز ہو. اور اصل بے نیازی کیا ہے؟ دل کی بے نیازی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں لیس الغنى عن کثرت العرض انما الغنى غنى النفس. اصل مالداری یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ساز و سامان ہو، مال و دولت ہو، اسباب دنیا ہو. اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے کہ آدمی جس حال میں بھی ہے قناعت پسندی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اسی پر خوش ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہے. تو بے نیاز انسان جو قناعت پسند ہو، ایسے انسان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں حرص و لالچ نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخفی، وہ انسان جو اپنے اعمال کو شو نہیں کرتا ہے. ریاکاری اس کے اندر نہیں ہے، شہرت پسندی اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑے عمل کرتا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے. تو دنیا والوں کو نہیں معلوم ہوتا، دنیا والوں کو دکھاتا نہیں، اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے عمل کرتے ہیں، معمولی عمل کریں گے، لیکن ان کے پاس ریاکاری، شہرت پسندی، دکھاوا بہت رہتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن دنیا والے اسے نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے. تو خفی وہ انسان جو اپنے اعمال کو چھپا کر کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے بندے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اور دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بظاہر سیدھے سادے نظر آتے ہیں، غریب حقیر فقیر نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال میں مخلص ہوتے ہیں، ریاکاری ان کے پاس نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کا مقام بہت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر پراگندہ بال ہوتے ہیں، ظاہری وضاحت سے بڑے غریب مفلس نظر آتے ہیں، اور دروازوں سے لوگ ان کو بھگا دیتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں ان کو نہیں بٹھاتے، لیکن ان کا مقام اللہ کے پاس اتنا بلند رہتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کے موافق فیصلہ کر دیتا ہے. اگر وہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ 3 صفات جو اس حدیث کے اندر پیش کیے گئے ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور ان صفات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی کرتے تھے جو صحیح مسلم میں ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. دیکھیے اس کے اندر تقی بھی ہے، غنا بھی ہے. اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں تو بندے کے اندر تقوی پیدا ہوگا اور بے نیازی بھی آئے گی. اور 4 چیزیں ہیں، اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت اللہ سے مانگنا، اور دوسرے والتقی، تقوی کی زندگی، والعفاف اور عفت و پاکدامنی کی زندگی، والغنا اور بے نیازی کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میرے دل میں کسی کی حرص و لالچ نہ ہو، صرف اس کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے. اور جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم.